السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ آج سوموار کا دن ہے، بڑا اہم دن ہے جناب۔ آج سوموار کا دن ہے اور آج سعودی عرب میں پہلا روزہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، سعودی عرب نہیں، تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ، کیونکہ لوگ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یہ سارے لوگ جو ہے وہ سعودیوں کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ مین مرکز ہے۔ تو وہ سعودیوں کو جو ہے نا لوگ فالو کرتے ہیں، وہ ایزی ہے بھئی۔ جہاں پہ نان مسلم حکومتیں ہیں وہاں پہ ایزی ہے نا، آپ سعودیوں کو فالو کریں، بجائے یہ چاند جیسے ہمارے رولے پڑے ہوتے ہیں، او جی پوپل زین ہے، کہہ دیتا ہے مولانا پوپل زین۔ آج پشاور میں ویسے ہمارا رویت ہلال کمیٹی کا ہے، یہ اچھا ہے کہ انہوں نے پشاور میں رکھا ہے۔ تو ویسے تو رات کو بھی خبر آنے کی امید تھی کہ پوپل زئی مولانا صاحب کہہ دیتے کہ آج روزہ ہے، تو لیکن وہ انہوں نے نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے تجویز دی تھی کہ ہم بھی سعودی عرب کے ساتھ لگیں، کیونکہ ہمارا صرف 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ آپ یقین کریں، چاند ہمارے علاقے میں کہیں نہ کہیں وہ باریک سا ہوتا ہے، تو جہاں جو سعودی عرب میں ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال یہ اب چونکہ وہ لوگوں نے بتایا جی کہ حدیث ہے کہ جناب آپ اپنا وہ دیکھ کے کریں، ظاہر ہے وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، چاند دیکھ کے کرنا چاہیے، لیکن پھر وہ تو یہی کہتے ہیں کہ چاند آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں۔ آنکھ سے تو کوئی بادلوں میں دیکھ ہی نہیں سکتا، بادلوں میں تو نہیں نہ دیکھ سکتا، وہ تو سائنسدان ہی بتاتے ہیں۔ اچھا چلیں جی، پہلا روزہ مبارک ہو مسلمانوں کا، ماشاءاللہ۔ اور آج ہمارا بھی ہو جائے گا، ہمارا کل سے پہلا روزہ، آج ہمارا چاند نظر آ جائے گا اللہ کے فضل سے۔ اچھا جی، خبریں ہیں سیاسی سر جی، سارے کل ٹی وی پہ نا مولانا آصف علی زرداری، مولانا آصف علی زرداری کی ساری باتیں، تعریفیں، گپ شپ، ٹاک شوز، اور مین اس میں یہی تھا کہ آصف علی زرداری پہلے صدر تھے جب انہوں نے اپنے اختیارات نیچے دے دیے، ورنہ سب لوگ ایسے اختیارات لیتے ہیں، ضیاء الحق ہو، مشرف ہو، وہ پارلیمنٹ کے اختیارات بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ تو بھائی کریڈٹ ہے، اس کو کریڈٹ ہے کہ اس نے اختیارات دیے، اور اس کے بیٹے نے کہا ہے کہ آپ پاپا اتنے بے اختیار ہو گئے کہ آپ وہ ملکہ کوئین الزبتھ کی طرح جو ہے نا اس دفعہ آپ صدر بنیں گے۔ تو وہی مبارک باتیں چل رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور آج جو ہے آصف علی زرداری صاحب وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے حلف لیا ہے، بڑی پروقار تقریب تھی، نواز شریف صاحب بھی تالی بجا رہے تھے۔ ہمارے تو دل میں ہے نا کوئی نواز شریف کے لیے بھی تالی بجائے، ایسے موقعوں پہ ہوتا ہے نا، کیونکہ نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم نہیں بنے تو صدر بھی بن سکتے تھے، لیکن وہ آصف علی زرداری نے ایسی پالیٹکس کھیلی ہے کہ اب وہ پیچھے تھالی لے کے پھر رہے ہیں کہ حلوہ کھا لو، حلوہ کھا لو، حلوہ کھا لو۔ آصف علی زرداری کی یعنی حکومت میں آ جاؤ، حکومت میں آ جاؤ، حکومت میں آ جاؤ، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں آنا، میں نہیں آنا، تو وہ نخرے۔ اب سارے دانشور یہی کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد انہوں نے آ جانا ہے۔ یہ بھی زرداری کی پالیٹکس ہے نا سر جی، کہ وہ سارے آئینی عہدے بھی اس نے لے لیے، اور صدر کا عہدہ بھی لے لیا، گورنر بھی لے لیے، سارا کچھ لے لیا۔ کابینہ میں اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے تھی، شہباز شریف صاحب کو ہفتہ ہو گیا ہے جناب وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کابینہ نے بھی حلف لینا ہے، اور ویسے کہہ رہے تھے کہ اس لیے بھی لیٹ ہوئے ہیں تاکہ یہ عارف علوی سے جان چھوٹے اور ہم حلف جو ہے نئے صدر سے لیں، آصف علی زرداری سے۔ تو آج تقریباً کابینہ کے نام آ گئے، آپ کو ہم نے بتا دی ہے کہ جناب وہ وزیر خارجہ بنا رہے ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب کو، اور وزیر داخلہ بنا رہے ہیں نقوی صاحب کو، محسن نقوی کو، اور اس طرح کے سارے آ رہے ہیں جی۔ خزانے کا بھی آ گیا ہے اورنگزیب۔ آدھی کابینہ نان الیکٹڈ لوگوں کی ہے اور آدھی الیکٹڈ لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ کل میں کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے جو نون لیگ کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑے تو وہ نہ لڑے، لیکن اب جس طریقے سے وہ کابینہ میں سارے نان الیکٹڈ لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ تھوڑا فریش بھی ہو، اور یہ آ رہے ہیں جناب جسٹس نعیم افغان بطور سپریم کورٹ کے لو جی جج بھی ہو گئے۔ یہ آصف زرداری پپیاں کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو، ماشاءاللہ بیٹیوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر بھی آج تقریب ہوئی ہے، ادھر بھی تقریب ہوئی ہے نا۔
تو یہ سارے جناب علی یہ اپوزیشن لیڈر کے لیے عمر ایوب کا نام دے رہے ہیں جی، یہ عامر ڈوگر اور یہ سارے یہ وہ دے رہے ہیں کہ ان کو جناب بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو باقی آج حلف ہو جائے گا، زیادہ امکان ہے کہ آج حلف ہو جائے گا، اور اس میں جناب علی آپ کو وزیروں کا پتہ ہی ہے کہ کون سے ہونے ہیں تو کون سے نہیں ہونے۔ اب سر جی مین بات یہ ہے، کل انہوں نے بڑا وہ کیا ہے، رولا رپا ڈالا ہے پورے پاکستان میں، پی ٹی آئی والوں نے۔ رولا رپا اب سڑک پہ نہیں ہونا چاہیے۔ آصف علی زرداری کی مجھے ایک اور بات بڑی اچھی لگی تھی، دو باتیں مجھے بڑی اچھی لگی ہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں۔ ایک تو یہ کہ آصف علی زرداری کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوتا، وہ جمہوریت پہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ بھئی بالکل یہ ہے وہ ہے اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کو بھی جو سخت ایکشن شہباز شریف صاحب نے نہیں نہ لیا عمران خان کے خلاف، وہ بھی اس کی وجہ بھی پیپلز پارٹی تھی۔ یہ 16 مہینوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب جناب علی یہ آصف علی زرداری کی ایک اچھی بات، سیاسی قیدی نہیں ہے، دوسرا اس نے اختیارات منتقل کیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آ رہے ہیں جی وزیر آ رہے ہیں، پھر دوبارہ نوٹ کر لیں، آپ بھی وزیروں کو نوٹ کر لیں۔ یہ وزیر قانون، یہ نیچے اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ، خواجہ آصف کو وزیر داخلہ، وزیر دفاع، اورنگزیب فلانا، محسن نقوی، یہ سارے آ رہے ہیں جناب علی، جو بار بار آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سر جی بات یہ ہے کہ ان کو ناجائز طریقے سے احتجاج کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں لو جی ایک اور خبر اسی دوران آ گئی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ آصف علی زرداری ظاہر ہے ان کی چونکہ بیوی نہیں ہے تو انہوں نے خاتون اول کا درجہ کس کو دیا ہے بھلا؟ یہ بھی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اپنی بیٹی آصفہ بھٹو کو انہوں نے خاتون اول کا درجہ دے دیا ہے۔ واہ بھائی واہ، نئی نئی چیزیں سیٹ ہو رہی ہیں یار، نئی نئی چیزیں۔ دیکھا میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو خاتون اول کا درجہ دوں گا، اور یہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے نا، یہ باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ ان کی ظاہر بیوی نہیں ہے تو، اور انہوں نے شادی بھی نہیں کی، کتنے کب سے دیکھے کتنا عرصہ ہو گیا بے نظیر کو شہید ہوئے، تو آصف علی زرداری نے نہیں کی اپنی فیملی کو اکٹھا رکھنے کے لیے نا، انہوں نے یہ نہیں کی۔ وہ ظاہر عمران والا ماحول تو نہیں ہے نا ادھر سر جی، عمران والے ماحول تو کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جو عمران نے مذاق کیا ہے نا شادیوں کا اور عدت کا اور مدت کا اور بچوں کا، یہ مذاق آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا پوری دنیا میں، یورپی معاشرے میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس نے تو اتنا گند گھولا تھا عمران نے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ عمران کو آئینی ہاتھوں سے استعمال کرو۔ کل جو انہوں نے ناجائز یہ گرفتاریاں کی ہیں، یہ ناجائز احتجاج کیے ہیں، کس چیز کی احتجاج بھائی؟ ابھی عدالت میں تو جاؤ، کھلواؤ جتنے مرضی، 4 حلقے نہیں 10 کھلوا لو، عدالت میں جاؤ، الیکشن ٹرائیبیونل میں جاؤ، پٹیشنیں فائل کرو، الیکشن کمیشن میں جاؤ، سپریم کورٹ میں جاؤ۔ جب سارے دروازے کھلے ہیں تو تم نے دم دم مست کلندر ضرور کرنا ہے، یہ نہیں ہونا بھائی۔ اگر آپشن ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ یہ خبر آ گئی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آصفہ بھٹو کو جناب انہوں نے کہا ہے کہ میں وہ کروں گا، پہلی خاتون اول ہوگی زرداری صاحب کے حوالے سے نا۔ بڑی خبر ہے، بڑی خبر ہے، میں تو خود حیران ہو گیا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے سر جی، تو بارش کا امکان ہے فل، آج بارش کا امکان ہے، اور پورے پاکستان میں بارش کے امکان کو انہوں نے کہا ہے کہ ہوگی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، اللہ خیر کرے، بس اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے۔ 15 تاریخ تک وہ کہہ رہے ہیں بارشیں ہوں گی، 15 تاریخ تک، ٹھیک۔